هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت خوف سے، املاق مفلسی کے۔ یہاں املاق کا مطلب لکھ لیجئے، مفلسی، ٹھیک ہے؟ مفلسی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان فاقوں پہ فاقے کرے اور پھر اسی طرح فقیر بن جائے۔ تو بھوک کے ڈر سے انسان جب بھوک کے ڈر سے انسان ڈرتا ہے تو اس کا مطلب ہے خشیت املاق۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلی دور میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے اس خیال سے کہ بھئی میں خود بھوکا ہوں، اس کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ فاقے کے ڈر سے وہ اپنی ہونے والی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ دھیان کرو، یہ کام تم نہ کرو۔ انہیں بتایا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی تمہارا اور تمہاری اولاد کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ جو آنے والی اولاد ہے اس کا تم خیال کرو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یا برادریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لڑکیوں کو وارث نہیں بناتی اور یہ بھی چاہتی ہیں کہ کسی طرح یہ لڑکیاں ختم ہو جائیں۔ تو جاہلی دور میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی ہونے والی بچی کو قتل کر دیتے تھے تاکہ یہ بوجھ نہ بنے ہم پر، اس کو بھی کھلانا پڑے گا، جیسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے پرایا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یاد رکھو ان کا قتل کرنا ایک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ صحیحین میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، گناہوں میں کون سا گناہ بہت بڑا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو جبکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قلت، میں نے عرض کی ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو اس لیے قتل کر دو، اس ڈر سے قتل کر دو کہ اس کو بھی مجھے کھلانا پڑے گا، تو میرے ساتھ کھائے گا، مجھے کمانا پڑے گا زیادہ اور پھر میں بھی کھاؤں گا اور اس کو بھی کھلانا پڑے گا، اگر میں اس کو کھلاتا ہوں تو خود بھوکا رہتا ہوں، تو بہتر یہ کہ اس کو قتل ہی کر دوں۔ قلت، میں نے عرض کی ثم ایو، پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ تم خود کہاں سے کھاؤ گے، تم بھوکے رہ جاؤ گے، اس لیے اس کو ختم کر دو، تم کمان۔ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم بڑے ہوئے ہو، تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ تمہارا کیا کمال ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ تم پھر آنے والا جو بچہ ہے جب اس کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ماضی میں اللہ تعالیٰ نے لی اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم آنے والے بچے کو قتل کر دو۔ تو یہ آیت جو ہے نا، اس آیت میں بہت سے ہمارے جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز ہیں اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔
یہ جو فیملی پلاننگ کے مسائل ہم سنتے رہتے ہیں، یہ آیت اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنے بچے نہیں بڑھانا چاہتا صرف اس خیال سے کہ میری انکم بہت تھوڑی ہے اور بچے زیادہ ہو گئے تو میں ان کو پڑھا نہیں سکوں گا، ان کو پہنا نہیں سکوں گا، ان کی اچھی تعلیم نہیں کر سکوں گا، یا ان کی صحت اچھی نہیں رہے گی، یہ ڈر ہے، جبکہ یہ فیوچر کے معاملات ہیں۔ تو اس ڈر سے اگر بندہ اپنے بچوں کو، جو اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھے ہوتے لیکن اللہ دینا چاہتا ہے، وہ نہیں لینا چاہتا، تو وہ نہیں کرنا چاہتا کہ میرے بچے زیادہ ہوں، ڈر یہی ہے، تو یہ ڈر بہت بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، کیونکہ ایسے بندے کو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قابلیت پر اور اپنے فیوچر پر اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ میں جو کروں گا ایسا ہی ہوگا، جبکہ کوئی شے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ خدائی کے مقام پر بیٹھنا چاہتا ہے، اور جو فیصلے اللہ کے ہیں بندہ خود فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ فیوچر کے جو معاملات ہیں، رزق کا جو معاملہ ہے، یہ بندے کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ مسلمان کو پہلی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ اللہ پر اپنے رزق کو چھوڑے، خود خدائی منصب پر نہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے میں نے شادی کی، اللہ نے مجھے بچے دیے، بیوی ہے، بیوی صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہے، ہر پریگننسی میں اس کا یا تو آپریشن ہوتا ہے یا پھر بیمار ہوتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کل کو خدا نہ خواستہ اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو جائے۔ موت کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بیوی صحت مند ہے، ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہیں ہم لوگ، تو ٹھیک ہے، جو اللہ دیتا ہے ہم لیتے جاتے ہیں، جو اولاد آتی آنے دیجیے۔ یہ توکل ہو اللہ پہ، اللہ کو یہ تو پسند ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ بیوی بیمار ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو اس دورانیے سے نہیں گزارنا چاہیے، اس مرحلے سے نہیں گزارنا چاہیے۔ اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے انسان کچھ فیملی پلاننگ کر لے، جس کو ہمارے ہاں علماء نے نام دیا تنظیم الاسرہ، یہ خاندان کو آرگنائز کرنے کا ایک پلان۔ وہ یہی ہے کہ انسان یوں کر لے کہ ٹھیک ہے، بیوی ہے، اللہ نے دی ہے، پہلے تو وہ اگر راضی ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میاں میں بیمار رہتی ہوں، تم دوسری شادی کر لو اگر تمہیں اولاد کی خواہشت ہو، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھئی دوسری شادی کی تو اور خرچے بڑھ جائیں گے، تو وہ اپنی اسی بیوی پر اکتفا کرنا چاہتا ہے، تو پھر اپنی اس بیوی کا ضرور خیال کرے، اور خیال اس معنی میں کرے کہ اس کو تھوڑا سا وقفہ بھی دے، تھوڑا سا وقفہ دے دے تاکہ اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ، تیسرا، چوتھا، اس طرح نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا وقفہ دے دے۔ اور وقفے کا مطلب یہی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو، وہ ماں کا دودھ پی لے 2 سال تک، 1.5 سال تک جو پی سکتا ہے پی لے، اور اس کے بعد ماں کا جو جسم نچڑا ہوا ہے، بچے نے دودھ پی پی کے اس کو کمزور کیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا اور وقفہ دے تاکہ اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ تو یہ وقفہ 3 سے 4 سال تک کا بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس کی صحت اچھی ہو جائے اور پھر وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو۔ تو اس طرح انسان ایک بچے کو جو اللہ نے پہلے دیا ہے اس کو بھی 2 سال تک، 3 سال تک تھوڑا سا تعلیم بھی دے دیتا ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ اس کی طرف توجہ بھی دے بیٹھتا ہے، اور ماں بھی پوری توجہ دیتی ہے اس کی طرف۔ تو بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اپنے آپ کو اس نے سنبھال لیا، اب اس کے بعد اگر دوسرا بچہ اللہ دیتا ہے تو ضرور لے گا۔ تو اس طرح اس اپنے آپ کو آرگنائز اگر کوئی مسلمان کر لے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بیمار رہتی ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، میں نے
چاہتا تو ہوں اولاد ہو، مگر میں نے اس بیوی کا بھی خیال کرنا ہے، اور پھر جو بچے اللہ دیتا ہے تو ان کی تعلیم بھی صحیح ہو سکے گی، ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے تنظیم الاسرہ، تو یہ جائز ہے، علماء نے اس کو جائز کہا ہے۔ باقی رہا یہ کہ ہمارے ہاں عام لوگ جو ہے نا، بڑے لوگ، وہ غریبوں کو درس دے رہے ہیں، وہ غریبوں کو، وہ بھائی 2 بچے کافی ہیں، کافی ہیں، دو کہاں سے کھلاؤ گے، کہاں سے پلاؤ گے؟ یہ درس ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت یہ کہ غریب کا توکل جتنا اللہ تعالیٰ پر ہے، امیر کا نہیں ہے۔ آج دیکھیں غریبوں کے بچے زیادہ ہیں اور امیروں کے کم ہیں۔ جو معتدل مڈل کلاس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، امیروں کو چھوڑیں۔ امیر تو چاہتے ہیں ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں، زیادہ بیٹے ہوں، ہماری نسل بڑھے، پیسہ ہے، کھائیں پیئیں، وہ تو چاہتے ہیں۔ لیکن جو مڈل کلاس ہے اس کی سوچ ایسی بنا دی گئی ہے کہ نہیں 2 بچے کافی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو چھوٹی کلاس ہے تو اس کو ہر وقت کوسا جاتا ہے، شرمسار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بچے پہ بچے پیدا کر رہے ہو، بھائی اس کا توکل دیکھیں، پہلی بات یہ اس کا توکل دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے دیے، اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالے گا، اور واقعی غریبوں کے بچے سمجھ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو ان کی تعلیم نہیں ہوگی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ ہمارا امیر طبقہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا، وہ اپنی دولت کو سینت کے رکھا ہوا ہے، نہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ ان غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ اگر یہ خیال کرنے لگ جائیں، صرف زکوٰۃ ہی دیں، صدقہ و خیرات ہی دیں، تو گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ جگہ جگہ اسکول بھی کھل جائیں، ہسپتال بھی کھل جائیں، بچوں کا بھی، ماؤں کا بھی، سب کا علاج مان جاؤ۔ مگر مسئلہ یہ نا کہ ہم بیمار ہوں، امیر لوگ تو ہم تو علاج کے لیے لندن یا امریکہ چلے جائیں، لیکن غریب کا بچہ وہ یہیں رہ کے بھی حکیم سے بھی علاج کرانے کے قابل نہ ہو۔ یہ معاشرے میں جو بیلنس، توازن نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہماری امیری ہے۔ ہم لوگ اپنی دولت کو اگر مناسب مقامات پہ خرچ کرتے جائیں تو یہ سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی آبادی اگر بڑھتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ فخر کی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فخر کریں گے کل قیامت کو۔ اور دوسرا یہ کہ انسانوں میں اگر مسلمانوں کی آبادی اس وقت بھی دنیا میں بڑھتی ہے تو مسلمانوں کی کثرت ایک رعب کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ تو زیادہ مسلمان ہے بھائی، کتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے؟ آج دیکھ لیں کتنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن کیا مسلمانوں کی کثرت میں کوئی فرق آیا؟ الحمدللہ، بلکہ دنیا بھر میں وہ پھیل رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور دنیا اسی موٹو کو لے کے جب چلی ہے تو آج ان کو مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان کے سامنے ہیں کہ ہمارے ہاں اب نوجوان نہ ہونے کے برابر ہیں، بوڑھے زیادہ ہو گئے، 50-60 سال کے زیادہ ہو گئے۔ یعنی بعض ملک ہیں یورپ کے، ان میں بوڑھوں کی آبادی جو ہے نا نوجوانوں کی نسبت کم از کم یوں سمجھیں 8 اور 3 کا فرق ہے۔ یہ حالت ہے ان کی، یعنی اگر 3 نوجوان ہیں تو 8 بوڑھے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم، بعض میں تو اس سے بھی کم ہے۔ تو یہ جو سلسلے بنائے گئے ہیں تو وہ تو خود بھگت رہے ہیں، اب تو ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں دنیا کو کہ آئیں ہماری طرف مائیگریٹ کریں، اور نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم آؤ کام بھی کرو، ہم تمہیں سخت بھی کریں، چوسیں بھی صحیح، اور پھر یہاں رہ کے اپنی جنریشن کو ہمیں دے دو، ہم ان کو پالیں گے، پوسیں گے، بڑے ہوں گے، ہمارے بن جائیں گے۔ یہ سارے کام ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور سب انسانوں کے لیے بھی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، خوف سے مفلسی کے، کہ میں بھوکا رہ جاؤں گا۔ یہ مطلب ہے بھوکا رہنا، یہاں املاق کا مطلب ہی رکھیے گا، کیونکہ حدیث کی روشنی میں بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، تم اپنی بچوں کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔
یعنی تم بھوکے رہ جاؤ گے، ان کو کھلانا پڑے گا، تو اس لیے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے بچے ہوں۔ پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب بچہ آ جاتا ہے تو اکثر و بیشتر مشورے دینے والے یہ بھی مشورے دیتے ہیں کہ جی کیا کریں، ابارٹ کرا لیں، اس کو حمل گروا لیں۔ یہ جو حمل گروانے کا مسئلہ ہے یہ بھی خام خواہ ایسے دیا جاتا ہے، مشورے دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ ابھی گرو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ڈاکٹر والدین کو، والدہ کو اور والد کو اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ تمہارا جو پیدا ہو رہا ہے یہ تو نامکمل ہے، یہ تو لولا ہے، اپاہج ہے، اس کا جسم پورا نہیں ہوگا، خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ بچہ ابھی بڑھ رہا ہے، اس کو بڑھنے تو دیں، بڑھنے تو دیں اس کو، تو بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وقت پر پورا کر دے گا، مکمل کر دے گا۔ مگر ہم پہلے سے ہی کچھ اس طرح کے اندازے لگا کے، خوف زدہ کر کے ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں کہ چلو بھی بچہ گروا دو۔ تو والدین بھی سوچتے ہیں کہ یہ بچہ اگر لولا لنگڑا ہوا تو اس کو کون پالے گا اس کو، کئی خوف لاحق ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دینی اولاد، کچھ نہیں ہوتا، یہ ابھی گروتھ ہو رہی ہے، ابھی کچا بچہ ہے، اس کی بہت سے جسم کے حصے ابھی بنے نہیں ہیں، کوئی ایک آدھ بن رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی وہ ناقص بچہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، تو وہ وہاں کے پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور عین وقت پر مکمل بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ یاد رکھیے، آج کل جو سکیننگ کے ذریعے جوڑے کو کہہ دیا جاتا ہے نا، جو شادی کرتے ہیں اور سوال سن سن کے کچھ ہوا، کچھ ہوا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو وہ سوال سن سن کے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اچانک ہی ان کو محسوس ہوتا ہے، بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں ہاں بھائی تم پریگننٹ ہو۔ تو پریگننسی سے کچھ عرصے بعد، کوئی 2 ہفتے، 4 ہفتے، مہینہ گزرتا ہے، تو سکین کر کے اس ماں کو بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارا ہونے والا بچہ لڑکا ہے۔ یہ باتیں یقین کے قابل نہیں ہیں، ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، گو کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ قابل اعتبار باتیں نہیں ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ابھی بچہ جو اس کے حصے ہیں نا، اس کی دونوں ٹانگیں وہ ابھی جڑی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹا سا حصہ دیکھ کے کہہ دیا کہ بھئی یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، ابھی تو اس کی ٹانگیں جڑی ہیں اور چھوٹی ہیں، ابھی اس نے بڑھنا ہے، تو وہ اس طرح کی پہلے سے خبر دے کے نا ماں باپ کو عجیب و غریب قسم کی خوشی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ اسی پر ہی ٹرسٹ کر کے بس جی بچہ آیا ہے، نظر بچہ آیا ہے، تو اسی پر اعتماد کر کے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیتے، اور 8 مہینے بعد اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، میں کینیڈا میں تھا، یہاں ایک لڑکا میرے پاس آتا ہے، شاید کبھی آپ نے دیکھا ہو، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تو ایک دن آیا بڑی خوشی خوشی سے، کہتا ہے ڈاکٹر ادریس مبارک ہو۔ میں نے کہا کس چیز کی؟ کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی ہسپتال گئے ہیں، لڑکا آیا ہے، وہ اپنی اردو بول کے مجھے یوں بتا رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے وہ سکین کیا ہے نا تو میری بیوی پریگننٹ ہوئی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا تمہیں لڑکا ملے گا۔ اب 3 بچیوں کے بعد ظاہر ہے اس کی خواہش تو تھی، ایک باپ تھا۔ میں نے اس کو کہا دیکھو بات سنو، یہ اللہ کے کام ہے، یہ مت کہو، ابھی تو اس کی گروتھ ہونی ہے۔ وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر عزیز اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اب تو ہر شے کو بتایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا میں پھر بھی تمہیں کہہ رہا ہوں، مگر وہ نہ مانا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اب یہ میری کوئی نہیں تھی، میں تو ایک بات اس کا ذہن صاف کر رہا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 8 مہینے کے بعد جو بچہ ہوا تو وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ میں کچھ کہتا، مجھے کہتا ہے تم بالکل صحیح کہتے تھے، واقعی اللہ کے کام ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو کیفیت انسان کی بنا دی جاتی ہے نا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے کیا اولاد دینی ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی ابارٹ کرنے کی، کہ اپنی بچے کو پیٹ سے گروا دیا جائے، رحم سے گروا دیا جائے، اس کو ضائع کر دیا جائے، یہ جائز ہے؟ کئی وجوہات لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، ماں کو سجھائی جاتی ہیں، دیکھو تم پہلے بیمار ہو، تمہارا پہلے بھی آپریشن ہوا ہے، یا تم یہ ہو وہ ہو، تم کھا نہیں سکتی پی نہیں سکتی، تمہیں یہ تکلیفیں ہیں، تم کیا کرو گی؟ اور باپ الگ خوف زدہ، وہ الگ خوف زدہ۔ آپ یقین مانیں کہ امریکہ میں یہیں سے ہماری ایک بچی پڑھ کے گئی تھی الہدا میں، یہ انگلش کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں نا آپ، جو ہمارا نیلے کتاب کا ہے، ماشاءاللہ اس کے ٹرانسلیشن میں بھی اس بچی کا بڑا ہاتھ ہے۔ بڑی اس نے ایکسائٹڈ تھی، بہت سی دوستوں کو سہیلیوں کو اس نے آمادہ کیا، اور بڑی شوق سے نا انہوں نے یہ سارا ویل آرگنائز طریقے میں یہ کام کیا۔ اس کی شادی ہوئی، شادی کے بعد وہ بچی اپنے خاوند کے ساتھ امریکہ چلی گئی، بڑے اچھے طریقے سے رہ رہی تھی۔ تو ایک دن فون آیا اس کا، تو کہنے لگی کہ میں پریگننٹ ہوں، ہاسپیٹل گئی ہوں، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ تمہیں بچہ تو ہے تمہارا، اور یہ باتیں کی ہیں، تو میرے خاوند بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، مجھے بھی خود گھبراہٹ ہو گئی، ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا وہ اللہ ہے، اسی نے اس بچے کی گروتھ کرنی ہے، ابھی تو ابتدا ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 3 مہینے ہوئے ہیں، 6 مہینے باقی پڑے ہیں، 6 مہینوں میں یہ بچہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے یہ حالت ہوگی، اس کا سیر ایسا ہوگا، اس کا دماغ کچا ہوگا، اور اس کا دل یہ ہوگا، اس کا جس ٹانگیں ایسی ہوں گی، یہ میں نے یعنی اس طرح کی باتیں کر کر کے نا امریکہ میں اتنا خوف زدہ کیا اس بچی کو، وہ بڑی پریشان، پہلا بچہ اس کا۔ لیکن ہم نے کہا دیکھو تم نے قرآن مجید پڑھا ہے، تم جانتی ہو سب کچھ، میاں بھی ماشاءاللہ دیندار آدمی تھا، تم سب کچھ جانتے ہو، ایک یہ ہے، ایک اوپر اللہ ہے، تم کس پہ اعتماد کرو گے؟ اللہ پہ۔ چھوڑو ان باتوں کو، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، ربی حب لی من الصالحین، یہ دعائیں کرتے رہو۔ بہرحال اس نے ڈاکٹر کی نہ مانی، اس نے کہا نہیں، جو کچھ بھی ہے میں برداشت کر لوں گی، اس بچے کو سنبھال لوں گی، جو آپ کہتے ہیں نا میں سنبھال لوں گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا 6 ماہ کے بعد ایسا خوبصورت بچہ، ٹھیک ٹھاک ہیلدی بچہ اس کو ملا، جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کیا ڈاکٹر کہتے ہیں اور کیا اللہ کے بندوبست ہوتے ہیں، اس لیے ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے، ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بھی بہرحال مختلف قسم کے شیطانی حربے ہیں جو شیطان انسانوں کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کام ہوتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے حتی الامکان پرے رہیں، نہ ایسے پروپیگنڈے میں آئیں، نہ ایسی باتوں میں آئیں۔ اللہ سے دعا کریں جو بھی اللہ اولاد دے، صحت مند دے، جائز دے، اور فرما بردار ہو، نیک ہو۔ بس اس دور میں اگر کوئی بندہ ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول کرے گا، ورنہ کون ہے دعائیں مانگنے والا؟ شادیاں لوگ کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں بچے آتے ہیں، جو وہ ان کو بنانا ہم نے کیا ہے، وہ ان کے پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، اس کو یہ بنانا ہے، اپنے کاروبار میں لگانا ہے، اور کاروبار یا دوسرے کام جو ہیں وہ دیکھے جائیں تو نہ وہ حلال ہیں، سود پر مبنی حرام کام، پرواہ نہیں ہے ان کو۔ تو ایسے دور میں ان حالات میں اگر کوئی والد اس طرح کی دعا کرتا ہے، اللہ انشاءاللہ اس کی ضرور سنے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ تم قریب جاؤ زنا کے۔ زنا کے قریب جاننے کا مطلب یہ کہ زنا کی طرف لے جانے والی وہ اکساہٹیں جو دل میں بیٹھتی ہیں وہ بھی نہ آنے پائیں، کہ بندہ زنا کے کوئی اسباب تلاش کرے کہ اب کون سا میں ایسا کام کروں کہ مجھ سے زنا ہو جائے، وہ اسباب تلاش کرے۔ زنا تو بڑی بار کی بات ہے نا، اس سے پہلے پہلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بندہ ذرا شروع کر دے نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا جاتا ہے زنا کے۔ جیسے کہتے ہیں نا، پہلے نظر اٹھائی،
پھر نظریں ٹکرائیں، پھر اس کے بعد اشاروں کنایوں سے سلسلے شروع ہوئے، پھر ملاقاتیں، اور پھر اس کے بعد قربتیں. یہی ہوتا ہے. تو آنکھ جو ہی اٹھتی ہے نا، آدمی اسی وقت اس کو نیچے کر لے، پھیر دے. پھیرے گا تو قریب نہیں جائے گا. لیکن اگر اس نے آنکھ اٹھائی اور دوسری نے بھی اٹھا لی اور پھر آنکھیں ٹکرائیں اور غمزوں اور اشاروں سے باتیں شروع ہو گئیں، تو یہ اب قربتیں شروع ہو رہی ہیں، زنا کی طرف انسان جا رہا ہے. تو اس سے بچنا ہے. تو زنا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، جو بھی ایسی چیزیں جو انسان کو زنا پہ ابھارتی ہیں، ان پر فوراً ہی بندہ پابندی لگا دے کہ میں نے ان کے قریب ہی نہیں جانا. تب تو بندہ زنا سے بچ سکتا ہے، ورنہ زنا میں پڑ جائے گا، اور جو پڑ گیا تو انہو کان فاحشۃ، تو یہ بڑی بے حیائی کا کام ہوگا، وساء سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہوگا. بے حیائی کیسے؟ یعنی بغیر نکاح کے انسان یا عورت کسی مرد کو چھو لے، اور مرد کسی بغیر نکاح کے پرائی عورت کو چھو لے. اور جب چھویا جاتا ہے تو انسان کے جذبات کیسے مشتعل ہوتے ہیں، کتنی حدیں کراس ہو جاتی ہیں، کتنی بے حیائی ہو جاتی ہے کہ انسان کپڑے تک اتارنے کو تیار ہے. تو یہ جو بے حیائی ہے، یہ سوچئے جب یہ نہ رہے تو باقی انسان کے پاس کیا رہے گا. تو بہرحال اس سے بچا ہے. قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اللہ کے رسول مومنوں کو حکم دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو پست کر لیا کریں. جب بھی کوئی سامنے آئے، بجائے اس کے کہ آنکھیں نہ نیچے کر لیا کریں. اس طرح نیچے کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کی شرم گاہ محفوظ رہے گی، ورنہ اکساہٹیں تو فوراً شروع ہو جاتی ہیں بندے کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، جو ابن آدم ہے، انسان ہے، اس پر لکھ دیا گیا اس کا حصہ زنا کا. مدرکن ذالک لا محالۃ، وہ ضرور زنا کے اس حصے کو پانے والا ہے. یہ عجیب سی بات ہے. یعنی انسان کے مقدر میں یا اس کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ زنا کرنا ہے، اور وہ زنا ضرور وہ اپنی لائف میں پائے گا. وہ کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فالعینان زناہما النظر، آنکھیں جو ہیں ان کا زنا بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے کی طرف دیکھنا، یعنی اجنبی عورت کی طرف دیکھنا، پرائی عورت کی طرف دیکھنا، یا نامحرم کی طرف دیکھنا. اس میں عورت اور مرد دونوں جو ہی نظر اٹھائیں گے، پرائے کو دیکھیں گے یا پرائی کو دیکھیں گے، تو یہ آنکھ کا زنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع، کان جو ہیں، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، اور ان کا زنا کیا ہے؟ سننا. کیا سننا؟ گانے ہیں، یا اسی طرح اور بہت سی لوچ پوچھ کی باتیں ہیں جو عورتوں کی ہوتی ہیں. انسان ان کو بڑے غور سے سنے اور کان اس کے لطف اندوز ہوں. یہ کانوں کا زنا ہے. واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا بھی زنا ہوتا ہے. اس کا زنا کیا ہے؟ باتیں کرنا. ہاں، بندہ تصویریں بھی اپنی اسکرین پہ لگا لیتا ہے، صبح صبح اٹھ کے اس کی تصویر بھی دیکھتا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، اور پھر دوسرے کو دکھا کے کہتا ہے کیسی ہے. یہ اس طرح کی باتیں حقیقت ہے، اسی کو زنا کہا گیا. وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، اور ہاتھ جو ہیں اس کا زنا کیا ہے؟ یوں پھیلانا، یوں ہینڈ شیک کر لینا. بس ایک دفعہ پھیلا تو وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا. یہ جو لمس ہوتا ہے نا غیر عورت کے ہاتھ کو انسان جب ہاتھ میں لاتا ہے تو اس کا جو لمس ہوتا ہے وہ چونکہ ایک نیا ہوتا ہے
تو اس نئے لمس کو جہاں مرد فیل کرتا ہے وہاں عورت بھی بہت زیادہ فیل کرتی ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں ہاتھوں کے یہ جو حصے ہیں ہمارے، یہ انگلیاں ہیں، اس کے مختلف پارٹس ہیں، کنارے ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے پورے وجود سے ہے، حتیٰ کہ دل تک سے ہے، آنکھوں تک سے، دماغ سے بھی ہے اس کا. تو بس انسان ذرا ہاتھ ملائے پھر دیکھے کہ کیا فیلنگ اس کی ہوتی ہے. اور وہ لمس جو ہے نا بعد میں بھی یاد رکھتا ہے، وہ فیل کرتا ہے کہ ہاتھوں کو واقعی کسی شے نے ٹچ کیا تھا، وہ فیل کرتا ہے بعد میں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہاتھ کا زنا ہے جس کو شریعت نے کہا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ. ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ پھیلانا، ہاتھ کو لمبا کرنا. تو یہ لمبا کرنے میں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھوں سے اشارے کنائے کرے بندہ، بلائے یا ہینڈ شیک کرے یا اسی طرح کوئی اشارے کرے، اس سے دعوت بھی دے دیں، اس کو پیغام بھی دے دیں کہ I saw you, you are looking very smart, beautiful. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھا جائے تو یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زنا ہے. والرجل زناها الخطا. اور پاؤں جو ہیں اس کا زنا کیا ہے؟ قدم اٹھانا. کہ کوئی غلط کام کے لیے انسان کا قدم اٹھتا ہے کہ میں جاؤں ذرا یہ بے حیائی کا کام دیکھ لوں، فلاں کو مل لوں، فلاں سے ملاقات ہو جائے، تو یہ جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں یہ پاؤں کا زنا ہے. والقلب یہوی ویتمنا. اور دل جو ہے نا یہ بڑی خواہش کرتا ہے، بڑی تمنائیں کرتا ہے کہ کاش یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ تمنا پوری ہو جائے، میرا ارادہ یہ ہے. پھر جب دل اس طرح کی خواہشات اپنے اندر پالے تو وَيَصْدُقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ. اور اس کی تصدیق انسان کی شرمگاہ کرتی ہے، وہی اس کو اکساتی ہے. او یکذبہ. یا پھر انسان کی شرمگاہ اس کو جھٹلا دیتی ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بندے کی اپنی چوائس ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے اس ارشاد میں فرمایا کہ بندہ بہرحال کچھ نہ کچھ زنا کا حصہ اپنے نام اعمال میں لکھوا چکے گا، یعنی ضرور لکھوائے گا. یہ حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ ایک آدمی بھی اپنے دوست آدمی کی جو عورہ ہے اس کو نہ دیکھے. عورہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنے سے نیچے سے لے کر ناف کے اوپر تک کا جو حصہ ہے یہ عورہ ہے. یہ کوئی آدمی دوسرے کو نہ یہ چیز دکھائے نہ دوسرا اس کو دیکھے. اسی طرح وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. اور نہ عورت کسی عورت کے عورہ کو دیکھے. یہ آپ فرماتے ہیں وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. اور کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ مت مائل ہو ایک ہی کپڑے میں، یعنی ایک لفاف ہے، دو وہاں بندے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یا دو ینگ لڑکے آپس میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں نا یہ نہیں کرنا. کیونکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب بچہ اور بچی بڑے ہو جائیں 8-10 سال کے تو ان کے بستر بھی الگ کر دو. گو بہن بھائی ہیں لیکن بستر ان کے الگ کر دو. یعنی اتنی خطرناک عمر ہوتی ہے، یہ اتنی خطرناک خیالات آ سکتے ہیں. تو جب بڑے ہوتے ہیں تو انسان دو آپس میں سوئیں تو کیا خیال آئے گا. وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں چھپائے اپنے آپ کو یا وہ لیٹے. آپ نے منع کیا ہے کیونکہ یہ سب زنا کے اسباب ہیں، ان سے بچنا چاہیے. تو یہی فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. بے حیائی کیسی ہے؟ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے. لوگوں نے جب یہ لفظ سنا، اتنی اس نے بلنٹلی سوال کیا سب کے سامنے، تو لوگوں نے سوچا کہ اس کی ہم خبر لیں. تو اس کو ڈانٹنے لگے، کہنے لگے شرم.
تو نبی علیہ السلام اس کو فرمایا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. تو آپ کے قریب آیا. آپ نے فرمایا بیٹھو. تو وہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ افتحبہ لامک، کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ کہتا ہے لا واللہ، بالکل نہیں، اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا افتحبُّ لِابْنَتِكَ، اللہ نے اگر تجھے بیٹی دے رکھی ہو تو کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ زنا کرے تم پسند کرو گے؟ قال اللہ واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، بالکل نہیں اللہ کے رسول، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے اللہ آپ پر فدا کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کو پسند کروں. قال، تو آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بچیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے. قال اتحبه لأختك، کیا تم اس زنا کو اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک، کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم، مجھے اللہ آپ پر فدا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. قال وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے. قال، آپ نے فرمایا افتحبه لعمتك، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری پھپھی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ قال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، جعلنی اللہ فداک، مجھے اللہ آپ پر فدا کر دے. قال وللناس، آپ نے فرمایا ہاں لوگ بھی نہیں پسند کرتے اس بات کو کہ ان کی پھپھیوں کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ اس قسم کا کام کرے. قال افتحب لخالتک، آپ نے فرمایا یہ کام تم پسند کرو گے کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے؟ قال لا واللہ جعلنی اللہ فداک، کہنے لگا نہیں اللہ کی قسم، مجھے اللہ آپ پر فدا کر دے، میں کبھی پسند نہیں کروں گا. قال وللناس يحبونه لخالاتهم، بالکل ٹھیک کہتے ہو، لوگ بھی اپنی خلاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال، تو آپ نے اس موقع پر راوی کہتے ہیں کہ فوضع یدہ علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس کے اوپر رکھا. وقال، اور یہ دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک کر، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو بچا کے رکھ. بس اتنی آپ نے دعا کی، وہ نوجوان چلا گیا. تو بس اتنا اثر ہوا کہ صحابی کہتے ہیں راوی فلم یکن بعد ذلك الفتى یلتفت الى شیء، بس اس دعا کے بعد، یہ اس واقعے کے بعد ہم نے اس نوجوان کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی شے کی طرف یوں نظر کرتا ہو، نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا. اتنی حیا اس میں آ گئی، اتنا خوف آ گیا، اور اس کو اتنا برا سمجھا اس نے. تو یہ ہے انہ کان فاحشۃ، یقیناً یہ بڑی بری چیز ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. راستے کا کیا مطلب؟ کہ انسان جس راستے پہ چلتا ہے اور جا کے کسی کے گھر میں کسی کے کمرے میں زنا کرتا ہے، تو گویا جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اپنے گھر کی طرف لکیر بھی کھینچ کے آتا ہے کہ میں اگر کسی کے گھر جا سکتا ہوں تو لوگوں میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، تم میرے گھر بھی آ جاؤ. میں نے اگر کسی کی عصمت لوٹی ہے تو میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، تم آ کے ان کی عصمت لوٹ لو. وساء سبیلا، یہ بڑا برا راستہ ہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے انسان تو دوسرے بھی یہ توقع کریں گے، یہ تو اس قسم کا انسان ہے تو اس کے گھر والے بھی ایسے ہوں گے. تو اس سے بچنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، النَّفْسَ، کسی جان کو، التی، وہ جو، حرم اللہ، حرام کیا اللہ نے، الا، مگر، بالحق، ساتھ حق کے. آیت پہ ذرا غور کریں نا تو پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کی حفاظت کا کہا ہے. اس کو تکلیف دینا یا اس کو مارنا یہ حرام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ ایسے نفس کو آپ قتل نہ کریں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا قتل کرنا. کسی انسان کو کوئی انسان قتل نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے.
الا بالحق، الا کا مطلب کیا ہے کہ اب حرام نہیں ہے اس صورت میں، بالحق کی، جبکہ کوئی حق ہو ساتھ حق کے۔ یہ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدی ثلاث، ہاں تین میں سے کوئی ایک بات اگر اس میں ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، پھر حق بنتا ہے کہ اس کو مارا جائے، قتل کیا جائے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ النفس بالنفس، آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ والثیب الزانی، اور ایک شادی شدہ ہے وہ زنا کرتا ہے تو ایسے زانی کو بھی قتل کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا۔ اور پھر تیسرا والمفارق لدینہ التارک للجماعہ، جو اپنے دین کو چھوڑنے والا ہو، یعنی مرتد ہو جائے اور مسلمانوں کی جماعت کو بھی ترک کر دے، تو ایسا بندہ باغی ہے، غدار ہے، تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو یہ تین حق بنتے ہیں اس بندے کو قتل کرنے کے، اس کے علاوہ کوئی بھی حق نہیں ہے کہ کسی انسان کو کوئی قتل کرے، کسی انسان کو۔ تو یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو قتل کرے تو یہ اور گھنا ہونا جرم ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے قصاص تو لیا جائے گا، لیکن کسی مسلمان کو اس طرح قتل کر دینا، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، دنیا کا ختم ہو جانا، ساری دنیا کا، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کو کوئی قتل کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے مقابلے میں ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کو پسند ہے، لیکن کسی مسلمان کا قتل یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا، بہت ہی بوجھل کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ومن قتل مظلوما، اور جو بھی قتل کیا جائے مظلوم، فقد جعلنا، یعنی کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ مظلوم تھا، مظلوم ہی ٹھہرتا ہے نا، مقتول مظلوم ہی ہوتا ہے۔ کوئی آیا اس کو مار دیا، چوری کے لیے آیا، اس کو دیکھا کہ آگے آ رہا ہے، اس کو شاٹ کر دی، مار دی گولی، گر گیا، یا ویسے مار گیا اس کو 2-4 خنجر، وہ گر گیا۔ کئی کام ہو سکتے ہیں۔ اب یہ مظلوم قتل ہے، مظلومانہ قتل ہے، تو اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فقط جعلنا لولیہ، تو تحقیق بنایا ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطاناً، اختیار، یعنی ولی جو مقتول کا ولی ہے، یہاں ولی سے مراد مقتول کا ولی، تو مقتول کا ولی ہے، اس کو اللہ فرماتے ہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ قاتل کو قابو کرے اور اس کے ساتھ جو بھی 2 کاموں میں کرنا چاہتا ہے وہ کرے، یا تو قصاص میں اس کو قتل کر دے یا پھر اس سے دیت لے لے۔ یہ اختیار ولی کے پاس ہے، مقتول کے ولی کے پاس۔ یہ مطلب ہے فقط جعلنا لولیہ سلطاناً، ٹھیک ہے، تو ہم نے بنا دیا اس کے ولی کے لیے، یعنی مقتول کے ولی کے لیے سلطاناً، اختیار۔ وہ اختیار کیا ہے کہ یا تو اس کو حوالے کر دیا جائے قاتل کو، اور یہ بندہ جو ولی ہے مقتول کا، یہ چاہے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دے، یا چاہے تو اسے کہے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم بس دیت دے دو۔ اور دیت کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ ہیں، تو وہ یہ ہے شرعی دیت اس شخص کی جو کہ قتل عمد کرے، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے، مسلمان کو قتل کرے۔
تو 100 اونٹوں کی بھی تقسیم آپ نے یوں کی ہے کہ وہ 30 حقہ ہوں گی. حقہ ہم نے پڑھا تھا 3 سال کی اونٹنی، تو یہ 30 وہ ہوں گی، اور 30 جزعہ، اور 30 جو ہے نا وہ جزعہ ہوں گی. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. جزعہ کس کو کہتے ہیں؟ جو 2 یعنی 3 سال سے کم کا جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹنی ہوتی ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں 2 سال کی. وَأَرْبَعُونَ خلیفہ، اور پھر 30 اور 30 60 ہو گئے، اور 40 جو ہیں وہ آپ نے فرمایا خلیفہ ہوں. خلیفہ بھی ایک ایج ہوتی ہے اونٹنی کی، حاملہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 30 اور 40 100 ہو گئی. یہ قتل عمد کی دیت ہے. بے شک وہ صلح کر لیں تب بھی وہ اس کو دے گا. ٹھیک ہے. تو ان فلا یسرف فی القتل، یہ جو ہے نا فلا یسرف فی القتل، اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر قتل کرنا چاہتا ہے، اس سے دیت نہیں لینا چاہتا ولی، تو پھر کیا کرے؟ وہ اس کے قتل میں اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے. کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کی بجائے کسی اور کو قتل کر دے. جو قاتل ہے اس کو قتل کرنے کی بجائے کسی اور کو مار دے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اسراف ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کہے کہ بھئی میں اس کے بدلے میں تمہارے 2 بندے قتل کروں گا. ہمارا بندہ بڑا قیمتی تھا، جس نے مارا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے تمہارے 2 بندے قتل ہوں گے، ایک یہ اور ایک فلاں بندہ. یہ بھی اسراف ہے، اس کو بھی پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو قبیلے کے یا برادری کے کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ان کو نامینیٹ کر دے کہ جی جناب میں ایک کے بدلے میں ان 2 کو قتل کروں گا. اللہ فرماتا ہے نا فلا یسرف فی القتل. پھر فلا یسرف فی القتل کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب قتل کرے تو بس قتل ہی کرے. یہ نہ ہو کہ قتل کرنے کے بعد اس کا مسئلہ کر دے. مسئلے سے مراد یہ کہ اس کا ناک کاٹ دے، اس کا کان کاٹ دے، اس کے بازو یا ہاتھ یا ٹانگیں کاٹ دے کہ مجھے تو بڑا غصہ ہے تم پر، اس لیے میں نے تو تمہیں نہ صرف قتل کرنا ہے بلکہ تمہارا حال بھی بگاڑنا ہے. اللہ فرماتا ہے نا یہ نہیں کرنا، بس قتل کرنا ہے. اگر اس قاتل نے مقتول کو جس طریقے سے بھی مارا ہے وہ ہو گیا، لیکن اب اس کو جانتے بوجھتے کہ بھئی اب اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے نا وہ بہت بڑی اذیت ہے، بہت بڑی اذیت ہے. تو اس لیے بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بس اس کی گردن پہ تلوار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے بس، اور کچھ نہ کیا جائے. وہی سلوک جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے قاتل کے ساتھ نہ کیا جائے. انہو کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا، یعنی اس کی مقتول جو ہے نا اس کی مدد کی جائے گی، یعنی اس کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے. ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ انہو کان منصورا، کہ اگر مقتول کا ولی جو ہے قاتل کو مارنا چاہتا ہے تو وہ مارے، لیکن اس کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس کے قتل میں اسراف کرے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہے میں 2 بندوں کو قتل کروں گا اس کے بدلے میں، یا پھر یہی ہوگا کہ میں اس کو قتل کروں گا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ایسی بات بھی نہیں ہوگی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے. تو یتیم کے مال کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ یتیم کا کوئی جو گارڈین ہے وہ اس یتیم کے مال کو اپنا ہی مال سمجھ کے بڑے اچھے طریقے سے خرچ کرے. یعنی اس کی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت ہو اور اس کا مال کہیں لگا دے اور وہ پھلے پھولے بھی صحیح. یہ طریقہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بچہ ہے اس کا مال ہے، بندہ کہے میں اس پہ خرچ کرتا گیا 15 سال میں نے اس کو اپنے پاس رکھا، تو 15 سال کا یہ خرچہ ہے، اور جو اس کی جائیداد والد چھوڑ گیا تھا وہ 100 روپے کی بجائے 2 آنے باقی بچی ہے. یہ یتیم کے مال کو جو اس کا گارڈین بنے گا اس کا فرض بنتا ہے کہ اس مال کے بارے میں فوراً سوچے کہ میں نے اس مال کو کہاں لگانا ہے تاکہ یہ مال بڑھے، کم نہ ہو
اور اس بڑھے ہوئے مال میں سے میں اس یتیم پر بھی تھوڑا بہت خرچ کرتا جاؤں، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آپ خود سوچ لیں کہ کوئی گارڈین بنتا ہے ایک یتیم بچے کا جو 2 سال کا ہو اور والد اس کا بہت کچھ چھوڑ گیا ہے، اب گارڈین یہ سوچے کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، بس اسی میں سے اس کو کھلاتا رہوں گا۔ اب وہ 2 سال کے بعد 15 سال اس کے پاس رہا، 17 سال میں وہ شعور آیا اس کو، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ جب تک اس کو شعور نہ آئے اس کو مال نہ دو، قرآن مجید میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پڑھا تھا نا ہم نے کہ اگر تم ان میں کچھ بھلائی پاؤ کہ واقعی ان کو اب شعور ہے کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ کیسے کمایا جاتا ہے اور اس کا حساب کتاب کیا ہے، اس کو بتاؤ، تو پھر ان کے مال ان کو دو، ورنہ نہ دو۔ تو 17 سال میں اگر ایک بچہ جوان ہو، 15 سال کا جو اس نے اس پہ خرچ کیا ہے وہ تو 15 سال میں پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کس طرح اس کے مال کے قریب جانا ہے، بڑے بہترین طریقے سے، اور طریقہ یہی ہے کہ اس کا مال بھی محفوظ رہے اور اس کا مال پھلتا پھولتا بھی رہے۔ ایسے گارڈین کو آگے آنا چاہیے، ورنہ کوئی آگے نہ آئے، کوئی ذمہ داری نہ لے۔ حقیقت ہے، ذمہ داری اس شخص کو دے دے جو اس کا اہل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر یہ بھی ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ تم اس خوف سے کہ بڑے ہو جائیں گے خوب مال ان کا اڑاؤ، اور جس طرح بھی ہو سکے اس کو خرچ کر دو کہ بڑے ہو جائیں گے ان کو دینا پڑے گا، تو جان اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہوں یا ان کو پیسے دیں، تھوڑا بہت جو بھی خرچہ ہو سکتا ہے ابھی ابھی کر لیں۔ تو یہ بات بھی سمجھائیے، تو اس لیے دھیان کرنا ہے یتیم کے گارڈین کو کہ اس کے مال کی پوری حفاظت کرے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ بچہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ اشدہ شدید کیا شدید سے ہے، اور یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، فعل و تفضیل کا صیغہ ہے۔ اشدہ بہت ہی سخت، یعنی مراد یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھدار انسان بن جائے، جوان بن جائے، اس وقت ان کے مال ان کو واپس کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یا ابا ذر، ابو ذر انی اراک ضعیفا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ذرا کمزور ہو، یہ جسمانی اعتبار سے نہیں، دلی اعتبار سے، یعنی انسان جب اللہ کے آگے خوب روتا ہو، اس کی باتیں کرتا ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کے آنسو بہنے لگ جائیں، تو وہ پھر بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر خدا خوفی جب زیادہ آ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا فیصلہ کر سکے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو اس معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ابو ذر میں تمہیں ذرا کمزور پاتا ہوں، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، اور یقین مانو کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، اس لیے لا تأمرن علی اثنین، دھیان کرنا، لا تأمرن علی اثنین، دھیان کرنا، 2 بندوں کا امیر نہ بننا، یعنی 2 بندے ہو نا، ایک تم ہو ایک اور ہو، اور وہ تمہیں کہے تم امیر بن جاؤ، تب بھی تم امیر نہ بننا، اس کو بنا لو، تم نہ بننا، کیونکہ امیر کی پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا، امیری سے سوال زیادہ ہوتا ہے نا، بھئی تم ہی ہو، بتاؤ صحیح کام کریں کہ غلط کام کریں، وہ بتاتا ہے ساتھ والے ساتھی کو، اور وہ جیسے کہتا ہے امیر ویسے کرتا جاتا ہے، غلط ہو وہ کرے گا، اور غلطی کا گناہ بھی امیر کو پہنچے گا۔ تو اس لیے قوت فیصلہ میں نا میں محسوس کرتا ہوں کہ تم بڑے کمزور ہو، اس لیے 2 بندوں کا بھی تمہیں امیر بنا دیا جائے، یا 2 کے تم ہو، تیسرے 2 کے دوسرے تم ہو، تمہیں امیر بنا دیا جائے، تو دھیان کرنا امیر نہ بننا۔ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی یتیم کے مال کا والی بھی نہ بننا، گارڈین بھی نہ بننا۔ یہ مزاج ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں
اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. اس لیے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ نگران وہ شخص بنے جو اس کا اہل ہو. پھر وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو. جو وعدہ کیا ہے کسی سے اس کو پورا کرو. کوئی معاہدہ کیا ہے ایک فرد کا فرد کے ساتھ، یہ معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہوتا ہے. تو معاہدہ کسی بھی صورت میں مسلمان نے کسی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی سے کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، یہ دھیان کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عہد کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ نے دیا ہو یہ کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رکنا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس عہد کو آپ دیکھیں کہ ایک دو قومیں ہیں آپس میں، دو ملک ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہیں دوسرے غیر مسلم ہیں. تو ان کے درمیان جب صلح ہوتی ہے تو اس صلح میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ ایک عہد ہوتا ہے، اس پہ پابندی کرنی ہے مسلمان نے خاص طور پر. اسی طرح ہمارے درمیان بھی کئی معاملے ہوتے ہیں ایسے جس میں ہم خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، اسی طرح کھانے کی چیزیں بھی لیتے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی لیتے دیتے ہیں. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محنت مزدوری کی ہوتی ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھئی تم آؤ یہاں کام کرو، میں تمہیں دن کی دہاڑی اتنی دوں گا. تو یہ سب عہد ہوتے ہیں، ان عہدوں کو بھی پورا کرنا ہے. ان العہد کان مسئولا، یقین مانیے کہ عہد ہے ہی پوچھا جانے والا. کیا مطلب؟ پوچھا جانے والا یہ ہے کہ جس نے معاہدہ کیا ہے اس سے پوچھا جائے کہ تم اس وعدے کو عہد کو توڑ کیوں رہے ہو. ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا. لوگ آگے بڑھیں اس سے کہیں تم نے عہد کیا تھا کہ نہیں، وعدہ کیا تھا کہ نہیں، یہ کام ہو جائے گا، اس تاریخ کو ہوگا، آج یہ تاریخ ہے بلکہ کل گزر گئی ہے، تم اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کر رہے؟ تو لوگ آ کے اس سے پوچھیں، اسے کہیں ادا کرو، جو جائز معاہدہ تھا تمہارا اس کے ساتھ وہ پورا کرو. ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ بندے اس طرح کے عہد کو توڑتے رہیں تو پھر کیا کیا کام ہوں گے، نتائج کیا نکلیں گے. ہم غدار بنتے جائیں گے اور پھر اس طرح دھوکے دیں گے، فراڈ کریں گے، سب کچھ ہوگا. تو ان العہد کان مسئولا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خود آگے بڑھ کے اس شخص کا ساتھ دیں اور جس نے معاہدہ توڑا ہے اس کے پاس جائیں، اسے کہیں تم نے وعدہ کیا تھا اب دو، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ مارکیٹ میں میری جو گڈ ول ہے وہ خراب ہو رہی ہے، مجھ پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا. تو دنیا میں تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آخرت میں بھی پوچھوں گا. ان العہد کان مسئولا، آخرت میں بھی میں پوچھوں گا ہاں بھائی تم نے وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں پورا کیا. اس لیے کہ جو وعدہ توڑتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے نا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا اس کا ایمان بھی نہیں ہے. تو یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے وعدے کو پورا کرے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو کیل کو. کیل کہتے ہیں پیمانے کو. اذا کلتم، جب تم ناپو. وزنو، اور زنو، زن زینا زینو. وزنا یزینو کا فعل امر کیا آئے گا؟ زن واحد ہے، زنا تثنیہ ہے، اور زینو جمع ہے. اور وزن کرو ہے حکم ہے. الکیلا، کیل پیمانہ، یہ ایک اور ہدایت ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، لوگوں پر اعتبار اپنا بحال بھی کرنا ہے، لوگ ہم پر اعتماد کریں، تو اس کے یہ گر ہیں. حقیقت ہے یہی گر ہیں. ناپ تول میں کمی انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی. لوگ اعتماد نہیں کرتے، لوگ آتے نہیں ہیں، گاہکی لوگ نہیں بنتے. تو یہ ناپ اور تول کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بزنس مین ہیں کچھ بھی دینا چاہتے ہیں، کپڑے دینا چاہتے ہیں یا زمین بیچنا چاہتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں میں کوئی شے تول کے دینا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں دو خیال کرنا ہے کہ ایک تو پیمانہ
جب ہم نے ناپنا ہے تو پورا کرنا ہے. ایک بالشت کا ایک انگلی کے برابر بھی کمی نہیں کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کا حق بندہ کھا رہا ہوتا ہے. یعنی مجھ سے کوئی آئے اور کہے جی میں نے 1 گز کپڑا لینا ہے، میں اسے کہوں جی 25 روپے گز ہے، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے دے دے. 25 میں نے پورے لے لیے، لیکن اس کو ایک انگلی چھوٹی سی، اس سے ذرا میں نے کم کپڑا دیا ہے. تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، بددیانتی ہے جو میں نے کی ہے، اور جس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہی بندہ جب گھر جائے گا یا درزی کے پاس وہ کپڑا لے جائے گا تو اس کو کہے گا دیکھو یار تم نے کتنا لیا گز، یہ تو گز پورا نہیں ہے. تو بس اتنا کہنے کی دیر ہے کہ اس کے دل میں اس دکاندار کی ایک نفرت بیٹھ جائے گی کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور پھر آئندہ اس نے اس کے پاس جانا ہی نہیں. اور جو ملے گا اس کو یہ بھی کہے گا کہ یہ بڑا بددیانت انسان ہے. وہ درزی بھی کہے گا کہ یہ دیکھیں یہ کپڑا اس سے لایا ہے، یہ اس نے کم تولا ہے، اس سے نہ لینا. تو ایک ایک کر کے نا وہ بندہ بدنام ہوتا ہے، اس کا بزنس ٹھپ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بزنس بڑھتا نہیں ہے، یہی وجہ ہے. اب دیکھیں نا، اگر کوئی ایک ریڑھی پہ کوئی مالٹے بیچ رہا ہو یا کیلے بیچ رہا ہو، ریٹ اس نے وہی رکھا ہے جو دوسرے ریڑھی والے ہیں. آتا ہے اس سے 1 درجن کیلے دے دو، وہ ریٹ اتنے لیتا ہے، لیکن کہتا ہے میرے نزدیک درجن جو ہوتا ہے نا وہ 12 نہیں ہوتے، 13 ہوتے ہیں، یہ لو 13 لے جاؤ. تو یار 13 دے دیے، ریٹ تو وہی ہے، 13 دے دیے. اب یہ اس کی جو بات ہے اس نے کتنے گاہکوں کو جا کے بتانا ہے. وہ یار وہ اس سے نہ لینا، یہ 12 دے گا وہ 13 دے گا، ریٹ ایک ہی ہے. کاروبار اس طرح پھیلتے ہیں، کوئی ایسے نہیں پھیلتے کہ انسان یہ بھی سوچے کہ پیسے بھی لے لوں اور تھوڑا بھی دے دوں، اور برکت بھی ختم ہو جاتی. تو ناپ ہو، تول ہو، اس میں یہی اللہ فرماتے ہیں اوفو، پورا پورا دو. الکیلا، پیمانے کو جب بھی ناپو تو پورا ناپو، بلکہ اس سے ذرا تھوڑا سا بڑھا دو. وزینو بالقسطاس، قسطاس یہ رومن زبان کا لفظ تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، اور قسطاس کہتے تھے ترازو کو. تو اور تولو ترازو کے ساتھ المستقیم، جو بالکل سیدھی ہو، جس میں کوئی بھی ڈنڈی مارنے کی گنجائش نہ ہو، ہے نا. یعنی اس کی وہ جو سیدھا کرنے وہ کیا ہوتا ہے، ہاں اسی کو بندہ ٹیڑھا کر دے ایسے جان بوجھ کے، یوں، یا پھر یوں پکڑتا ہے نا ذرا تھوڑا سا نا، یہ ذرا اوپر سے پکڑ کے نا یہاں سے اس کو یوں کر دیتا ہے. تو یہ ڈنڈی مارنا جو ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح کے کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ حکم ہے. مسلمان معاشرے نے اگر آپس میں رہنا ہے اور خیر نظر آنی ہے تو وہ ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، کسی کو ساتھ زیادتی نہ کریں. حقیقت ہے، کیونکہ ہمارا گزران ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو گزران ہے اس کے لیے یہ چند ہدایات ہیں، اور کاروبار کو کامیاب کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. کسی قسم کا بھی بندہ کاروبار کرے، یا ناپ کا ہوگا یا تول کا ہوگا، ناپ اور تول میں کہیں بھی کوئی کمی نہ کرے، پورا پیمانہ دے، پورا تول دے. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک خیرن، یہ خیر کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے یہ ثواب کا کام بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بڑا بہتر ہے. کہ آدمی اپنے ناپ کو پورا دے اور وزن بھی پورا کر کے دے، تو کیا یہ بھلائی اس کے لیے، اس کی یہ خیر جو ہے نا زیادہ نہیں ہو سکتی؟ لوگ آ کے اس کے خریدار نہیں بنیں گے، اس کا سامان بکے گا نہیں، لوگ اعتماد کریں گے. لیکن اگر دھوکہ ہو، ملاوٹ ہو، ڈنڈی مارے انسان اور لوگوں کے ساتھ کھیلے تجارت کرتے وقت، خرید و فروخت کے وقت، تو یہ کیا ہے، لوگوں کے دل خراب ہوں گے اس سے، وہ قابل اعتماد نہیں ٹھہرے گا. اور پھر یہی اثرات بعد میں بھی دوسرے لوگوں پر بھی پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک نے اس سے ڈیل کیا تو کہتے ہیں یہ بڑا برا انسان ہے، اور دوسروں کو بھی بتاتا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ذالک خیرن، یہی کام
زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ اور کرو گے تو بہتر نہیں ہوگا، وہ شر ہو جائے گا، بدتر ہو جائے گا. وہ احسن تأویلا، اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. ایک دفعہ یہ کر تو دو، دیکھنا پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، تمہارا کاروبار کس طرح بڑھتا ہے. ولا تقفو، اور نہ تم پیچھے پڑو، ما اس کے جو لیسا نہیں، لکا تمہیں بھی اس کا علم کوئی علم. یہاں فرماتے ہیں ایک اور ہدایت ہمیں کی ہے کہ ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں نا، گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، غلط باتیں بھی سنتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، ہمیں سنبھالا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک کام یہ بھی کرو کہ ولا تقفو. تقفو کا مطلب کچھ علماء نے، خاص طور پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے، تقفو کا مطلب ہے لا تقل، نہ تم کہو، ما اس بات کو جو لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، جو بات پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہو. مثلا یوں کہو کہ میں نے دیکھا تھا اور دیکھا نہیں تھا، یا میں نے سنا ہے جبکہ میں نے نہیں سنا. کوئی شاید نہ سنی ہو، میں کہوں میں نے سنا ہے، نہ دیکھی ہو، میں کہوں میں نے دیکھا ہے. اس کا علم میرے پاس نہ ہو، میں کہوں مجھے پتہ ہے. یہ ہے، اس کے بارے میں فرمایا ولا تقفو، ایسی باتیں مت کرو. کیونکہ میں کروں گا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھ سے پھر پوچھنا ہے. ہاں بھائی تم نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے، کب دیکھا تھا؟ سنا ہے، کب سنا تھا؟ یا میرے علم میں ہے، تمہارے علم میں کہاں تھا؟ اللہ نے سوال بھی کرنا ہے مجھ سے. تو اس لیے ولا تقفو، نہ تم کہو ما لیس لک بعلم، اس کو جو نہیں ہے تمہیں اس کا کوئی علم. ٹھیک ہے، ایک ہدایت ہے. اور دوسرا اس کا مطلب سیدنا ابن عباس نے یہ بھی کیا ہے کہ لا ترمی احدا، یعنی کسی پر بات نہ مارو، کوئی بات ایسی نہ کہو، یعنی کسی پہ الزام لگا دو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے، ہم نے سنا اور اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ وہ بندہ یوں ہے، وہ بندہ یوں ہے، وہ بندہ یوں ہے، حالانکہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن کسی کی سنی سنائی بات پہ میں نے یقین کر کے اس بندے کے بارے میں ایک اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر لی اور دوسروں کو بھی بدگمان کرنے کا ذریعہ بن گیا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کام نہ کرنا. تقفو، قفا یقفو، اس سے ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بہتان. عربی زبان میں اس کا مطلب ایسے یہ کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا نحن بنو النضر ابن کنانہ، ہم جو بنو النضر ابن کنانہ کے لوگ ہیں، ہم کہیں لا نخفو امنا ولا ننتفی من ابینا، ہم اپنی ماں کو کوئی بہتان نہیں لگاتے اور نہ ہی اپنے باپ کا ہم انکار کرتے ہیں یا اس کی نفی کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ہماری جتنی اوپر تک کی نسل ہے، ہماری ماں بھی ٹھیک تھی اور ہمارا باپ بھی ٹھیک تھا، ہمارا نسب نامہ بھی صحیح ہے اور ہماری والدائیں بھی پاک دامن تھی. تو نقفو کا لفظ نبی علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا. تو یہاں یہی ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم. کیوں؟ ان السمع، کیونکہ سمع کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک ان میں سے ہر ایک، کان عنہ مسئولا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹولز جو ہمیں دیے ہیں نا، کان، آنکھ، دل، یہ ٹولز ہیں، ان کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آنکھ سے، یہ بھی ایک علم ہوتا ہے. دل میں بات بیٹھتی ہے یقینی طور پر یا گمان کے طور پر، یہ بھی ایک علم ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان ٹولز کے صحیح استعمال کے بارے میں نے تم سے سوال کرنا ہے کہ بتاؤ تم نے سماعت کا کیا استعمال کیا، اپنی آنکھ کا کیا کیا اور اپنے دل کا کیا کیا. علم تو حاصل کر لیا، مگر کیا وہ علم صحیح تھا یا غلط تھا؟ گمان تھے تمہارے یا کچھ واقعی صحیح حقیقت تھی؟ میں نے پوچھنا ہے.
اس لیے صحیح علم حاصل کرنا چاہیے. صحیح علم کی بنیاد پہ انسان اپنے ٹولز کا استعمال بھی پھر صحیح کرتا ہے. لیکن اگر دل کے اندر جو علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ ہمارا دماغ دل کے تابع ہے، تو اس لیے اصل علم کی جگہ جو ہے نا وہ دل ہے. دماغ سوچتا ہے، تو اس لیے دل جو ہے نا اسی میں یقین بیٹھتا ہے، وہی تسلی دیتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کان اور آنکھیں. آج میرے پاس یا آپ کے پاس جو علم ہے وہ یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لال رنگ کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ کے پاس یہ علم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گانا کیا ہوتا ہے، میوزک کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ کان نے یہ سنا ہے. تو کان ہو، آنکھ ہو اور دل ہو، ان کے ذریعے جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم ذرا محتاط رہیں کہ اگر اچھا علم آ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کو ہم سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی اپنے ان ٹولز کا تم نے استعمال کیسے کیا، اور اس کا جواب ہم نے دینا ہے. تو مقصد اس آیت کا یہی ہے کہ ہم بغیر علم کے کوئی بات نہ کیا کریں، اور جو توہمات ہیں ان کو ہم فالو نہ کریں. محض زن ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، ہم ان کو شیئر نہ کریں. خیال سے میری مراد یہ کہ بس ایسے بدگمانی پیدا ہو گئی دل میں، مجھے خیال آیا، تو وہ جو خیال ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بدگمانی پیدا کرتے کرتے ایسا خیال آیا تو اس خیال کا ری ایکشن بھی بڑا برا ہوتا ہے بعض اوقات، اور بندہ معلوم نہیں کیا کچھ کہہ دیتا. مثال کے طور پر دو دوست ہیں، بیٹھے ہیں ایسے راستے میں، آنے جانے والا راستہ ہے، اس میں ایک تھڑا بنا ہوا، اس میں دو بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یا باغ کے کسی پلاٹ میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. تو ایک لڑکا وہاں سے گزرا اپنی عمر کا ہی. اب دونوں اس کو دیکھتے ہیں، جب وہ گزر گیا تو اب دیکھا تھا اس کو کیسے چل رہا ہے، بڑا کڑخان ہے، کپڑے دیکھو کیسے پہنے ہوئے، اس سے اچھے تو میرے پاس کپڑے ہیں. ایسی باتیں شروع کر دی، اور اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو کہا کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں بدگمان ہونے کی. اس لیے یہ دھیان کرو، اپنے ٹولز کا صحیح استعمال کرو. جب تک تمہارے پاس صحیح دلیل نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، کوئی بات نہ کہو، کچھ نہ کرو، کیونکہ وہ بات بھی غلط ہوگی اور عمل بھی غلط ہوگا. اس لیے صحیح بات کہنا اور صحیح عمل کرنا وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں انسان کو؟ جب انسان صحیح بات کا متلاشی بن جائے، میں سنی سنائی بات پہ یقین نہ کر لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں منع بھی فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ہوتا ہے نا ایسی بدگمان، کوئی گھر میں آ گیا تو اس کے بارے میں ایسے سوچنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کس نیت سے آیا، کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. تو یہ ہے اجتناب کثیر من الظن کا. اگر صحیح مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی آپ کو یہ کچھ سکھاتی ہے. سائیکارٹسٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، بڑے پیسے بھی دیتے ہیں، وہ آنے والے کو دیکھتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اندازے سے وہ کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے. اس کی 10 باتیں ہوں گی، 10 باتوں میں ایک آدھ بات مریض کے حق میں ہوگی اور 9 باتیں اس کے حق میں نہیں ہوگی. اب کہتے ہیں جی بڑا اچھا سائیکارٹسٹ ہے. وہ بندے کی جو تشخیص ہے وہ گمان کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور سائیکالوجی کی فلسفی صرف یہی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، آپ اس پہ غور کریں، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یعنی پہلے دل میں شک رکھیں اور پھر اس کے بعد اس کی ریزن بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. بس وہ وجہ آپ بتانا شروع کر دیں، دیکھیے وہ دوسرے سے بھی بدگمان ہو جائے گا. یہ پیروں فقیروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تعویذ گنڈے لینے کے لیے،
تو جب اپنی پریشانیاں اس کو بتاتے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں تمہارے خلاف کسی نے جادو کیا ہوا ہے. بیٹھ گئی بدگمانی. وہ پوچھتا ہے کون ہے جادو کرنا؟ تمہاری چاچی ہے. کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی لڑکی کے ساتھ تم نے شادی نہیں کی. اب وہ یہ نہیں چاہتی کہ تمہارا آپس میں تمہاری بیوی کے ساتھ تمہاری بن کے رہے. وہ چاہتی ہے کہ بڑا گندا جادو کیا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح تم دونوں کے درمیان اب تفریق پیدا ہو اور تمہارے گھر میں اس وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے. آ گئی بدگمانی آ گئی. اس سے منع کر رہا ہے دین، اسی چیز سے منع کر رہا ہے کہ ایسی حرکتیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی. نہ ان کے پیچھے پڑے، نہ ایسے لوگوں کے پاس جائے اور نہ ان کی باتیں سنے. اپنے آپ کو ٹھیک کرے، بس اپنے آپ کو تسلی دے، بیوی کو تسلی دے. کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم دونوں ٹھیک ہیں آپس میں، بس کافی ہے. ٹھیک رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. سچی میں نا کہیں، اب بتاؤں آپ کو، کوئی کسی اور شہر میں نا میں ایک کلاس کو پڑھا رہا تھا. کلاس تھی ماشاءاللہ، بچیاں تھیں، فل حال تھا. تو پورا ایک کورس میں پڑھا رہا تھا ان کو. تو ہفتہ 10 دن گزرے، ماشاءاللہ وہ کلاس ایک بنی ہوئی تھی، ٹھیک چل رہی تھی. تو میں ایک دن آیا ایسے، یعنی یہ دروازہ تھا، یہ حال تھا، یوں دروازے سے نکل کے مجھے یوں آنا پڑتا اور میں بیٹھ جاتا تھا. یہاں سب بیٹھی ہیں. تو میں ایک دفعہ ایسے آیا، میں بیٹھا، مجھے نہیں، میں تو نیچے دیکھ رہا تھا. بہرحال میں نے پڑھایا، پڑھانے کے بعد سوال جواب ہوئے اور اس کے بعد میں جب اٹھنے لگا تو ایک خاتون نے مجھے کہا سر ذرا آپ بیٹھے رہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا شاید کوئی بات ہوگی یا باہر کوئی رش ہے کہ بچیاں باہر کچھ شاید اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہوں گی. تو میں بیٹھ گیا. تو جب بہت سی نکل گئیں تو 2-4 جو ذمہ دار خواتین تھیں انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا، تعویذ تھا. کہتے سر یہ تعویذ ہے. میں نے کہا کہاں سے ملا ہے؟ کہتے جب آپ آ رہے تھے نا تو آپ جو ہی بیٹھے تو کسی نے یوں پھینکا ہے آپ کے آگے، آپ کے پاؤں کی طرف. اب میں ہوتا، کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، وہ میرے خلاف کوئی تعویذ یہ شروع ہو گیا. وہ میں نے اس کو کھولا، کھول کے میں نے دیکھا کہ اس میں نا ایسی لکیریں ڈالی ہیں، میرا نام بھی لکھا ہوا، میری وائف کا نام بھی لکھا ہوا، سب کچھ. خیر میں نے دیکھا، میں نے اس کو پکڑ کے یوں پھاڑ دیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، جائیں آپ. کہتے واقعی؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ، میں کوئی یہاں بیٹھ کے کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ کیا میں کر رہا ہوں؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ شر ہے. یہ جو قرآن مجید ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقابل کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جو مرضی لوگ کر لیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا، ہم ٹھیک ہیں. چاہنے والے پتہ نہیں کیا چاہتے تھے، کیا انہوں نے سوچا تھا. خربت خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا نا تو سیدنا علی نے نعرہ لگایا خربت خیبر، خیبر اجڑ گیا، مسلمانوں کے ہتھے آ گیا. یہودیوں کو یہ سنایا. تو یہی چیز ہوتی ہے، بس انسان کیا کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنا یقین جو ہے نا وہ انسان کا تیز ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے. یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کثیرا من الظن اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی زیادہ بدگمانی کرنے سے ہم نے بچنا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث بھی اس سلسلے میں ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کے رکھو. فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے یہ باتوں میں سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے. بدگمانی. ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، وہ جب بھی گھر میں آتا نا تو کوشش یہی کرتا تھا کہ میں دونوں کے ساتھ بنا کے رکھوں. تو گھر میں آیا تو اس نے سوچا کہ چلیں یہ بیوی جو پہلے آئی ہے تو میں ذرا اس سے تھوڑی سی بات کر لوں. تو ہلکی پھلکی بات کی. اسے کہا تم میرے لیے کوئی اچھا سا شربت بنا کے لاؤ.
یہ سوچ کے چلے میں اس کو کام بتاؤں گا ذرا خوش ہو جائے گی، تو خیر وہ چلی گئی. اتنے میں دوسری آ گئی تو اس سے وہ باتیں کرتا رہا. اب جو پہلی آئی نا وہ کہتی ہے تو نے مجھے اس لیے بھیجا تھا نا تاکہ تم اس سے بات کر سکو. اور جو آنے والی تھی اس نے کہا کیا یہ شربت میں تمہیں نہیں پلا سکتی تھی، تم نے اس کو کہنا تھا. اس طرح کی جو کیفیت بنتی ہے نا، بندہ جینے کا قابل نہیں ہوتا. حقیقت ہے. ایسی بدگمانیاں ہمارے ہاں عام ہیں. کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا. تو ان چیزوں سے یہ بڑی زبردست آیت ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. ٹھیک ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہنی جس کا کوئی علم میرے پاس نہ ہو. بغیر علم کے جو کہوں گا تو اس سے بدگمانیاں پھیلیں گی، بڑے حالات خراب ہوں گے اور تعلقات بھی خراب ہوں گے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم چلو زمین میں مرحا اتراتے ہوئے. یہاں یہ بھی سمجھایا کہ زمین میں انسان، زمین ایک ہماری گود ہے، ہم اسی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی کے اندر ہی جانا ہے، ہم نے اسی پہ ہی رہتے ہیں. تو انسان یہ 5-6 فٹ کا جو بندہ ہے، اس کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ زمین پہ چلنا ہے تو زمین کا بھی احترام کرو. یہاں اکڑ کے مغرور بن کے مت چلو، اپنی چال کو ایسا مت بناؤ. ایک تو زمین کے سینے پہ تم چل رہے ہو، اور دوسری بات یہ جب چلو گے تو آنے جانے والوں کو اپنا تکبر، اپنا غرور جب دکھاؤ گے تو اپنے آپ کو کوئی بڑی شے بنا کے تم پیش کرو گے. حالانکہ تم اس طرح کرنے سے کچھ بڑے نہیں بن سکتے. وجہ یہ ہے کہ انک لن تخرق الارض، تمہاری اس اکڑ سے کوئی زمین پھٹ نہیں جائے گی کہ جہاں تم قدم رکھو کہو زمین پھٹ جا، میرے حکم کے تابع رہ. اور اسی طرح ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تمہارے اس گردن کی اکڑ سے کوئی یہ نہیں ہو بھی سکتا کہ تم 5-6 فٹ کے انسان جو ہے نا، بڑا بلند پہاڑ ہو، اس کی چوٹی کے قریب تمہارا سر چلا جائے، تم کہو تو میں تو بڑا لمبا انسان بن گیا ہوں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. تمہارا تکبر، تمہارا اترانا بیکار ہے. اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے، اور جس زمین پہ رہتے اس کو بھی پسند نہیں ہے. کیونکہ تکبر یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، انسانوں کو زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یاد رکھو یہ بڑا پن، تکبر یہ میری چادر ہے. جس نے بھی اس کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دوں گا. یعنی جو میرے برابر بننے گا کہے گا میں، جیسے میں کہتا ہوں، اللہ فرماتے جیسے میں کہتا ہوں وَأَنَا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میں ہوں، اور میرے مقابلے میں کوئی یہ کہ میں انا ربکم الاعلی، تو میں پھر اس کو پکڑ کے ایسی سزا دیتا ہوں کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح انسانوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ آج انسان کسی کے سامنے اکڑ رہا ہے، کل کو بالکل زیرو ہو جائے تو اس کی اکڑ کیا رہتی ہے. اور زمین کو تو ویسے بھی پسند نہیں ہوتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو حارثہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں دوزخیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دوزخ میں کون کون ہوں گے. کل عتل جواز مستکبر، آپ نے فرمایا ہر نافرمان، باغی اور طاغی قسم کا متکبر انسان وہ دوزخ میں جائے گا. یہ حدیث ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. یاد رکھو کوئی بھی شخص جنت میں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے، ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہے.
تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اللہ کے رسول ایک بندہ، ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی ذرا اچھی ہو، تو یہ جب ہم اچھا پہنتے ہیں تو اس وقت تھوڑی بہت خیال تو آتا ہے میں بڑی شاہ بن گیا ہوں، ہاں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ میں جس تکبر کی بات کرتا ہوں وہ تکبر یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ جو میں نے بات کی ہے، جس شخص کے اندر تکبر ہو وہ جو جنت میں نہیں جائے گا، اس تکبر کو، متکبر انسان کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا تکبر کہ انسان جب حق بات آئے، سچی بات آئے تو اکڑ کے اس کو دھتکار دے، ہاں؟ اور اسی طرح جو لوگ ہیں، بڑے سے بڑے لوگ ہوں، محترم لوگ ہوں، ان کو خاطر میں نہ لائے، کہتے میں کچھ نہیں سمجھتا، کوئی میں ویلیو نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتا ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہے متکبر انسان، ایسا متکبر انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بڑی اہم بات ہے، کہ آپ فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ، ایک آدمی تھا، اس نے بڑے زبردست قسم کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ میں آج بڑی شے بن گیا ہوں، اور وہ جا رہا تھا، مرجل رأسہ، سر پہ کنگھی بھی بڑی زبردست کی ہوئی تھی، بالوں کو بڑا سنوارا ہوا تھا، سیٹ کیے ہوئے تھے بال، یختال فی مشیتہ، اور اس کی چال میں بڑی اکڑ تھی، چل رہا تھا، اچانک اذ خسف اللہ بہ، اللہ نے زمین پھاڑی اور اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا، صرف اس غرور کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھ رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک اسی زمین میں اندر ہی گھستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی سزا اللہ دے دیتا ہے، کیا کرنا ہے اکڑ کے؟ جس زمین پہ اکڑ رہا ہوں وہ زمین ذرا پاؤں تلے تھوڑی سی یوں ہو جائے، غپ، انسان ختم۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ ہے برائی ان کی، یہ بڑے گندے کام ہیں، گناہوں کے کام ہیں، اللہ ان کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا ایسے بندے سے، اور نہ کبھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ کل ذالک، تو پیچھے جتنی بھی ہم نے باتیں پڑھی نا، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان چیزوں کا مرتکب ہوگا میں اس کا مواخذہ کروں گا، میں اس سے کبھی خوش نہیں ہوں گا، نہ اس سے محبت کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھ لیں ہم نے جو شروع سے لے کر اب تک جو ہدایات پڑھی ہیں، اللہ کے نزدیک جن جن چیزوں کے بارے میں کہا یہ نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو کنجوس بنا کے بالکل روکنا نہیں ہے اور نہ کھولنا ہے، اسی طرح کسی کو قتل نہیں کرنا، اسی طرح مال یتیم کا جو مال ہے اس کے قریب نہیں جانا، پھر اسی طرح رشتہ دار ہیں ان کا حق دینا ہے، جو نہیں دیتا یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح مسکین اور مسافر کا، یہ سب چیزیں، والدین کے ساتھ اف تک کہنا، یہ سب کے سب اللہ فرماتے ہیں کل ذالک، یہ سب کام، ٹھیک ہے نا؟ یہ مفہوم ہے اس کا، کان سیئہ، ہے برائی ان کی، عند ربک، تیرے رب کے پاس، تیرے رب کے نزدیک، مکروہا، ناپسندیدہ، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک، یہی چیزیں ہیں، مما، اس میں سے ہے جو، اوحا، وحی کی، الیکا، طرف آپ کے، ربو کا، آپ کے رب نے، من الحکمت، حکمت سے، بھئی یہ وحی کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، اگر بندہ اس پہ عمل کرے تو اس کو سمجھ آئے کہ واقعی اس کے نتائج کتنے اچھے ہیں میرے حق میں، کتنی دانائی کی باتیں ہیں۔ دانا انسان کے ساتھ انسان جب بیٹھے تو اس کو واقعی کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ تو حکمت سے پر ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں
ذالکا، یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے آپ کی طرف اللہ کے رسول وہی کی ہیں، یہ ہم نے اپنی کی ہیں، حکمت کی باتیں ہیں. تو بس اس کو، حکمت کی باتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے. یہ انسان کو کام آتی ہیں اور اس کے نتائج بھی اچھے دیکھتا ہے. ورنہ نادانی میں جو کام بھی کرے گا نا، اس کے برے نتائج وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا، پھر پچھتائے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ دیکھا نا آپ نے خرگوش اور کچھوے کی چال، دوڑ دیکھی تھی نا، ہے نا؟ تو حکیمانہ قدم کس کے تھے؟ وہ کہتا بھائی ٹھہر کے، ٹھہراؤ کے ساتھ، آرام سے. وہ چلتا گیا اور خرگوش نے کہا میں تو 2 چھلانگیں لگا کے یہاں پہنچ گیا ہوں، تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو آرام سے سوتا ہوں، جب آئے گا تو پھر 1 چھلانگ لگا کے پہنچ جاؤں گا منزل پہ. تو سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چلنا، یہ کامیابی کا زینہ ہے. وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود. یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں، تو فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمْ، تو ڈال دیے جاؤ گے تم جہنم میں. انسان پھر اپنے آپ کو تم ملامت کرتے رہو گے، ملومن، اپنے آپ کو تم ملامت کرتے رہو گے، اور جو لوگ تمہیں جانتے ہوں گے وہ بھی تمہیں ملامت کریں گے، اور مدحورا، وہ تمہیں دھتکاریں گے، فرشتے بھی دھتکاریں گے، اللہ نے بھی دھتکار دیا کہ اب جاؤ جہنم میں، جلو وہاں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی